بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کی گلیوں میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں احسن اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر میں غربت کا ڈیرا تھا۔ احسن کے والد کئی سال پہلے انتقال کر چکے تھے اور احسن کی ماں گھر چلانے کے لیے دن رات سلائی کڑھائی میں لگی رہتی تھی، مگر عمر کے ساتھ بیماری بھی بڑھ چکی تھی۔ ایک شام احسن اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ ماں کی آواز کپ کپاتی ہوئی تھی کہ اللہ تجھے نیک اور ایماندار بنائے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، غلط راستے پر مت جانا۔ احسن نے سر جھکا کر ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن دل میں چبھن تھی، غربت کی چبھن۔ احسن کے کچھ دوست عامر اور ندیم اکثر اسے بری صحبت میں لے جاتے۔ ایک دن جب پیسوں کی سخت کمی تھی اور گھر کا راشن بھی ختم ہو چکا تھا تو عامر نے احسن کو پیشکش کی، یار یہ غربت کب تک سہو گے؟ شارٹ کٹ اپناؤ، راتوں رات امیر بن سکتے ہو۔ سامنے حاجی صاحب کی دکان دیکھی ہے نا، کل رات وہیں کافی پیسے ہوں گے، بس ایک بار چوری کر لو، کوئی نہیں پکڑے گا۔ احسن نے تھوڑا انکار کیا، مگر حالات نے اسے دل کی کمزوری کو اور بڑھا دیا۔ ماں کی دوائی بھی لینی تھی۔ غربت کی تنگی نے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ دل میں ایک شیطانی خیال آیا، بس ایک بار پھر چھوڑ دوں گا یہ سب۔ اندھیری رات، گلیاں سنسان، ہر طرف پھوک کا عالم تھا۔ احسن اور اس کے دوست ماسک پہن کر حاجی صاحب کی دکان کے تالے توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اندھیرے میں بیل و نقدی اکٹھی کی جا رہی تھی۔ احسن کی دل کی دھڑکن تیز تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں عجیب خوف تھا، مگر لالچ نے خوف کو دبائے رکھا۔ چوری کے بعد وہ لوگ جلدی سے نکل گئے، مگر ایک غلطی ہو گئی۔ احسن کی قمیض پر ایک خاص نشان تھا جو اکثر وہی پہنتا تھا، اور دکان کی CCTV کیمرے نے یہ نشان محفوظ کر لیا۔ اگلے دن حاجی صاحب نے پولیس کو رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے دکان کے ارد گرد کیمرے چیک کیے اور احسن کی قمیض کا نشان واضح ہو گیا۔ محلے کے ایک دکاندار نے بھی گواہی دے دی کہ یہ احسن کے جیسے کپڑے لگتے ہیں اور آج کل وہ اچانک زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے۔ پولیس نے فوراً احسن کو حراست میں لے لیا۔ جب پولیس اسے ہتھکڑی لگا کر لے جا رہی تھی تو ماں دروازے پر بے بسی سے چیخ رہی تھی، میرا بیٹا بے قصور ہے، احسن تم نے کچھ نہیں کیا نا؟ مگر احسن شرمندگی سے نظریں جھکائے خاموش تھا۔ سلاخوں کے پیچھے بیٹھا احسن سوچ رہا تھا، کیا میں نے اپنی ماں کی تربیت کو بھلا دیا؟ کیا غربت کی آزمائش میں نے اللہ کو بھلا دیا؟ رات کی تنہائی میں اس نے آنکھیں بند کر کر اللہ سے رو رو کر معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری نافرمانی کی، میری ماں کا سر جھک گیا، میں آئندہ کبھی غلطی نہیں کروں گا۔ اگلے دن ماں آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ احسن کو ملنے آئی۔ کپ کپاتی آواز میں بولی، بیٹا یہ غربت آزمائش ہے، مگر عزت اور ایمان کی قیمت پر کچھ بھی لینا ٹھیک نہیں۔ میں نے تجھے حلال کھلایا تھا، تو نے کیوں حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا؟ احسن زاروں قطار رونے لگا، ماں مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ ماں نے پیار سے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اللہ سے توبہ کر لو، جو ہوا وہ سبق بن جائے، ایمان کی دولت سب سے بڑی ہے۔ چند ماہ کی سزا کے بعد جب احسن رہا ہوا تو اس نے ایک پختہ فیصلہ کیا اپنی زندگی کو سدھارنے کا۔ وہ سیدھا مسجد گیا، اللہ کے حضور سجدے میں گرا اور رو رو کر توبہ کی۔ اس کے بعد اس نے ایک موبائل ریپیئرنگ کی دکان پر کام سیکھنا شروع کیا اور حلال کمائی سے ماں کی خدمت کرنے لگا۔ اب وہی محلے والے جو اسے چور کہتے تھے، احسن کی ایمانداری کی مثالیں دینے لگے۔ احسن نے ثابت کیا کہ توبہ اور ایمانداری انسان کو دوبارہ عزت بخش سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غربت اور مشکلات میں بھی ایمان اور دیانتداری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چوری اور حرام کمائی وقتی فائدہ تو دیتی ہے، مگر ذلت اور شرمندگی ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔